روحانی باپ مان کے پھر بولتے ہو نہیں نہیں وہ روحانی باپ ہے ہی نہیں ہمارا. فرقہ ہے یہ, سیدھی سیدھی بات ہے, فرقہ ہے یہ نا. یہ تم لوگ کسی گھمنڈ میں ہو, غرور میں ہو کہ ہمیں خاندان نبوت سے محبت ہے. کوئی محبت نہیں ہے تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی محبت نہیں ہے, کیونکہ تم حضور کی اللہ کی رحمت کو نا لمیٹڈ کرنا چاہتے ہو, جیسے وہ یہودیوں نے کیا. یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودی کہتے ہیں کہ یہ جو نبوت ہے, یہ رسالت ہے, جو نعمت ہے, یہ صرف ہمارے یہ جو بنی اسرائیل کا خاندان ہے اس کے باہر نہیں جائے گی. اللہ نے اس کا سورہ بقرہ میں جواب دیا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے لیے مختص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. یختص برحمتی من یشاء, جس کو چاہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کی بہت بڑی وجہ ہی یہی تھی کہ نبوت ان سے نکل کے باہر جا رہی تھی. بنی اسرائیل کے خاندان سے نبوت نکل کے باہر جا رہی تھی, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا تو ان کا سب سے بڑا کلیم ہی یہ تھا کہ بھائی نبی ہمارے بیچ میں آتے رہے ہیں, یہ کہاں سے, عربوں میں کہاں سے نبی پیدا ہو گیا؟ سیم بات آپ لوگ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کیوں محدود کرتے ہو بھائی؟ وہ چیموں کو, چٹھوں کو, بٹوں کو, ٹھیک ہے نا, وہ ارائیوں کو, وہ بھٹیوں کو, رانوں کو, پٹھانوں کو, جس کو مرضی وہ خدا تعالیٰ اپنا پیارا بنا لے. تقوی شرط ہے بس. وہ حجۃ الوداع کا خطبہ نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر. کھول لو اپنے کان, کھول لے بھائی مسٹر X9 بھائی, کان کھول لو اپنے. کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تو عربیوں کے اندر خاندان نبوت نہیں آتا؟ اور بولو نا, لینا اس کو اوپر ذرا. عربیوں کے اندر خاندان نبوت نہیں آتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما رہے ہیں کہ اگر تو فضیلت ہوگی تو وہ صرف اعمال کی ہوگی, نیکی تقوی کی ہوگی. تم نے تو پورا دین کا جنازہ نکال دیا حب علی کے اندر. بغض معاویہ میں اور حب علی میں تم لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا. ساری دین کی بنیادیں تم لوگوں نے ہلا کے رکھ دی. خدا کو تم نے غیر عادل اور غیر منصف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. حضور فرما رہے ہیں کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے نیکی تقوی کے. آپ کہہ رہے ہو نہیں, جو خاندان نبوت میں پیدا ہوگا وہ بائی ڈیفالٹ سب سے افضل ہوگا. یہ کون سا اصول ہے بھائی؟ یہ نیپوٹزم نا دین میں نہیں چلتا, یہ تمہارے دین کے اندر چلتا ہے. اس کو رکھو اپنے پاس, ادھر یہ دنیا میں نہیں چل سکتا باہر. اس کو نا لاتیں مار مار کے اس دین کو نا دنیا نے ٹھکرا دینا ہے, جیسا کہ ٹھکرا رہی تمہارے اپنے انڈے بچے جو باہر جاتے ہیں نا یونیورسٹیز میں, کالج میں, جو باہر جا کے پڑھتے ہیں, جن کا دماغ تھوڑا سا کھلتا ہے, وہ پھر جو تمہارا پیش کردہ دین ہے نا, تمہارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, تمہارا پیش کردہ جو دین ہے, اس کے اوپر تھوک کر جاتے ہیں, ڈیریے بن جاتے ہیں جا کر غصے میں کہ ہم کس لعنت کے اوپر ہم چلتے رہیں. وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کے نہیں جاتے, وہ تمہارے دین کو چھوڑ کے جاتے ہیں. جب تم لوگوں نے دین پیش کیا وہ اپنا خود ساختہ. حب علی کے اندر علی کی محبت میں اتنے بڑھ گئے ہیں, علی کی محبت میں اتنے بڑھ گئے کہ کسی کوئی خوف خدا ہی نہیں ہے تم لوگوں کو. یار سارے صحابہ کو چھوڑ دیا. بھائی ایک منٹ نیچے, ایک منٹ ذرا نیچے بیٹھ, پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھنی چاہیے تم لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم رسول پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے, پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے. یا تو بول دو وہ 5 بندوں کے لیے بھیجے گئے تھے. جب وہ سارے جہان کے نبی ہیں تو پھر ان کی نبوت کا فیض کیوں محدود کرتے ہو 5 بندوں تک؟ یہ برامنوں والے عقیدے نا تمہارے اندر یہاں پہ گھسے ہیں, بر صغیر پاک و ہند میں رہنے کی وجہ سے نا تمہاری کھوپڑیاں الٹی کر دی مولویوں نے. ادھر وہ پنڈت کام ڈالتا ہے, ادھر تم لوگ ڈالتے ہو کام. وہ پنڈت بھی تو یہی بولتے ہیں کہ جتنے مرضی بیٹا بڑے ہو جاؤ, رہو گے تم دلت کے دلت ہی. جو دلت ذات ہے نا وہ کمتر ذات ہے. وہ کہتے ہیں سب سے اوپر برامن ہے, سب سے اوپر. تو وہ گیتا کو پڑھنا, ویدوں کو پڑھنا, ان کو سمجھنا, ان کو بیان کرنا صرف برامنوں کا حق ہے.
باقی جو نا سارے وہ نیچے شودر یا پھر وہ ویش کھتری وغیرہ وہ سارے نیچے گرے. یہ ذات پات تم لوگوں نے بنایا. قرآن کے اندر یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حضور آئے اس لیے تھے, یہ ذات پات کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آپ پھر دوبارہ لے کر آتے ہو خاندان نبوت کے نام سے, دوبارہ اس نیپوٹزم کو لے کر آتے ہو دین کے اندر. ہمارا دین پتہ کیا ہمیں بتاتا ہے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میں تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا, وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ, وہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, نہ تمہارے ناموں کو دیکھتا ہے, نہ تمہارے بوتھوں کو دیکھتا ہے. تیری داڑھی کتنی بڑی ہے, تیری مونچھ کتنی بڑی ہے, تو نے جناب لمبے بال رکھے ہوئے کہ نہیں, سر پہ امامہ باندھا ہوا ہے کہ نہیں, جبہ کون سا پہنا ہوا ہے تو نے, خوشبو لگائی ہوئی کہ نہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا. اللہ دیکھتا ہے یہ بندہ, میرا بندہ میرے لیے کتنی قربانیاں کرتا ہے, میرے ساتھ اس کا معاملہ صاف ہے کہ نہیں. وہ اس کے مطابق آپ کو ٹریٹ کرتا ہے. بھائی بے شک تو بھائی سید میں پیدا ہو, تو چٹھوں میں پیدا ہو, چیموں میں پیدا ہو, ٹھیک ہے, تو کمیاروں میں پیدا ہو, سیالوں میں پیدا ہو, پٹھانوں میں ہو, یا تو جھنگوی ہو, یا سرائکی ہو, یا پنجابی ہو, یا مارواڑی ہو, کوئی بھی ہو, خدا کے نزدیک تو بھائی برابر کا درجہ پائے گا اگر تو نیک عمال کرے گا. بس تیرے عمال تجھے اٹھائیں گے, تیرے عمال تجھے نیچے کریں گے. یہ دین ہے ہمارا اسلام, سیدھا سا دین ہے. ادھر تو لے آتا ہے شاہوں کو, یہ جی شاہ صاحب آؤ جی بیٹھو. جس محفل کے اندر وہ شاہ آ جائے نا, وہ ہو پیچھے سے مراسی ذات کا, بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہو, گندا غلیظ, نہ ناتا ہو نہ کچھ, گندے اس کے بال, داڑھی ادھر بکھری ہوئی ہے, یہ وہ پورا گندا اس کا ہولیا ہو, نام کے ساتھ شاہ لگا ہوا, اس کو جناب محفل کے اندر اسپیشل جگہ دی جاتی ہے. نیچے بیٹھ ذرا 1 منٹ بھائی, تو ڈسٹرب کرے گا, نیچے بیٹھ. اس کو اسپیشل کرسی دی جاتی ہے, چونکہ جی یہ شاہ آ گیا جی. شاہ نے کبھی دانت صاف کیے نہیں, پیلے زرد اس کے دانت, شاہ آ گیا جی, شاہ صاحب آؤ جی بیٹھو جی, لے آؤ جی چائے شاہ لے آؤ جی, شاہ صاحب کو چائے پلاؤ. یہ اس دین کے ساتھ نا تم لوگ دنیا میں نہیں پھیل سکتے, بلکہ اور سکڑتے جاؤ گے, تمہاری زمینیں تنگ ہوتی جائیں گی. اگر تو تم نے پھیلنا ہے نا, اب مومن کے اندر پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے, لیکن وہ ایسے نہیں پھیلتا. وہ پھیلتا ہے اپنے اخلاق کے ساتھ, اچھے عقائد کے ساتھ, اچھی باتوں کے ساتھ, اچھے نظریات کے ساتھ پھیلتا ہے. اگر آپ کا اچھا نظریہ ہوگا نا تو لوگ بائے کریں گے اس نظریے کو, لوگ اپنے نظریہ بھی اس کے مطابق بنائیں گے. ایسے آپ پھیلتے ہو. یہ جو شاہوں والا تو دین ہے, جو شاہوں والا نظریہ, جی سید فیملی, تو یہ فیملی ہر بندے نے اپنے نام کے ساتھ اس لیے سید لگایا ہوا کہ جی ہم خاندان نبوت میں سے ہیں. مجھے پوری صحیح بخاری پڑھ لو, ٹھیک ہے, قرآن پڑھ لو, مجھے سید کا لفظ دکھا دو کہ خاندان نبوت کے ساتھ جناب سید کا لفظ لگنا ہے لازمی. سید کا لفظ دکھا دو. بلکہ سید کی حضور نے اصل تعریف کی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اصل سید وہ ہے جو قوم کا خادم ہے. سید القوم خادمہم, کہ اصل سید وہ ہے جو قوم کا خادم ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. حضور نے کوئی تعیین, کوئی تخصیص نہیں کی کہ میری اولاد ہی سید ہوگی. حضور نے فرمایا جو سید بننا چاہتا ہے, اب میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں آپ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں سید بننے کا, ٹھیک ہے نا. جس کو حضور سید کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لو آپ, اور جس کو دنیا سید کہہ رہی وہ دیکھ لو. آپ خود فیصلہ کر لو کہ آپ نے کس کو سید بولنا ہے. حضور نے فرمایا سید القوم خادمہم, کہ قوم کا سید وہ ہے جو قوم کا خادم ہے. ادھر تو جناب جتنا بڑا نکھٹو ہے, کرپٹ ہے, چور ہے, ڈکیت ہے, وہ سید بنا بیٹھا ہے. یہ سارا ہمارا جو ملتان والا, یہ جنگ والا, جو بکر والا, سرگودے والا جو بیلٹ ہے, اس میں وہ جو گدی نشین, وہ پتہ نہیں کون کون سے ہوتے ہیں, وہ سجادہ نشین, ہر بندے نے اپنے نام کے ساتھ سید فیصل صالح حیات, سید عابدہ بیگم صاحبہ, سید اور یوسف رضا گیلانی, سید موسیٰ رضا گیلانی. سید کے نام لگا لو تو بائی ڈیفالٹ جناب آپ کے نام, آپ کے لیے عزتیں تیار ہیں. حالانکہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ سید وہ ہوگا جو قوم کا خادم ہوگا. اگر تو آپ کو کوئی بندہ نظر آتا ہے نا کہ وہ قوم کا کام کر رہا ہے, قوم کی خدمت کر رہا ہے, اس کے نام کے ساتھ بلا جھجک, بے دھڑک ہو کے, ٹھیک ہے نا, دھڑلے کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ سید لگاؤ. اور اگر کوئی بولے بھائی یہ تو سید ہے ہی نہیں, تو بولو حضور نے فرمایا ہے کہ جو قوم کے خادم ہے وہ سید ہے. بس اس کے ساتھ حضور کی سند ہے. یہ اس لیے جو بھی آتا ہے نا ایسا بندہ, اس کو نا رگڑا کرو. یہ سید شہید ہمارے دین میں نہیں چلتے, ہمارے دین میں اعمال چلتے ہیں. ادھر جناب آپ ایڑیاں رگڑ لو, راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھو, صدقات دو, خیرات کرو,
خدا کی راہ میں مالی جہاد کرو، جان کے نذرانے پیش کرو، کوئی عزتیں نہیں. ایک سید آتا ہے جس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس کی عزتیں ہی عزتیں. یہ دین وہ دین ہی نہیں ہے. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو ہی نہیں سکتا ایسا جس کو فطرت قبول نہیں کرتی. بکواس لگائی ہوئی ہے ابھی، بس تماشے بازی.